شکر ربی شکرا ہدیت قلبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو خلاصہ قرآن کا 5واں پارہ والمحصنات لے کر حاضر ہے، پارٹ نمبر 5، اور اس ویڈیو کے بالکل اخیر میں جو ہے درس قرآن کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، تو جو لوگ نئے ہیں پلیز ان کو دیکھ لیں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ آئیں پوائنٹس کی طرف دھیان دیں۔ پوائنٹ نمبر 1، میاں بیوی کے معاملات، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم قرار دیتے ہوئے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور اس وجہ کر کے مرد جو ہے عورت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملات کے تعلق سے بڑی تین اہم باتیں بتلائی ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی انبن ہو جائے، کسی قسم کا جھگڑا ہو جائے، یا اس سے اس کو بد دماغی کا خوف ہو، خدشہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا فعظوهن، پہلے اس کو واضح و نصیحت کرے، واہجروهن فی المضاجع، پھر اس کے بعد جو اس کو اس کے بستر پر اکیلے چھوڑ دے، واضربوهن، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے اس کو مارے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کر لے، بات مان جائے، سنبھل جائے، سدھر جائے، تو پھر اس پر کسی مرد کو جو ہے کسی طرح کا کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس کے اندر بڑی اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں میاں بیوی کے تعلق سے۔ آئیں پوائنٹ نمبر 2، ایک آیت 10 احکام، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ جی ہاں، اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 10 احکام بیان فرمائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے احسان سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین والجار ذی القربى، پڑوسیوں کے ساتھ اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ تو یہ 10 احکام ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 میں چاہے تو اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ کی امت کے لیے گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ جی ہاں، آیت نمبر 41، اس کے اندر ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک آدمی کو گواہی کے لیے لائیں گے اور آپ کو لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے جو قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا، اور اس آیت پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امت کے بارے میں سوچ کر، امت کے بارے میں فکر مند ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو بھرا آئے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، حالت نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لہٰذا، اور اسی طرح وہاں پر ہے کہ جنبی حالت میں، یعنی کہ جب ناپاک ہو انسان تو اس وقت میں بھی نماز کی حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے انسان کے لیے شراب جو پینا جائز ہے، بلکہ یہ تو حرام ہے ہی، لیکن خاص طور پر اگر کوئی کسی نے شراب پی رکھی ہے تو وہ مسجد کے اور نماز کے قریب نہ جائے۔ بہرحال تو پوائنٹ نمبر 4 میں اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اختلاف امت کا حل۔ جی ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی بات مانو، یعنی حاکم وقت کی بات مانو، ہے نا۔ اس کے بعد جو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، تو پھر اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے لوٹا دو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اختلاف امت کا حل، یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے درمیان ابھی اختلاف چل رہا ہے نا، تو اس چیز کو ہم وہاں بیان کریں پوائنٹ نمبر 5 میں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے والا شخص مومن نہیں۔ اس کے جسٹ بعد ہی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ میرے محبوب آپ کے رب کی قسم کہ اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں اور اس فیصلے کو وہ صدق دل سے قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے، اور اس کے بعد وہ اپنے دل کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس کرے، کراہت محسوس کرے، ہے نہیں۔ اور اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک شخص کا جو ہے پانی پٹانے کو لے کر جو ہے نالے پر جھگڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر جو آپ کی پھوپھی زاد تھے ان کے حق میں جو آپ نے فیصلہ فرما دیا، اس پر وہ شخص جو اپنے دل کے اندر جو ہے کراہت محسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نبی کا فیصلہ جو تسلیم نہیں کرتا وہ شخص جو ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت زبردست آیت ہے، اس کو بھی پوائنٹ نمبر 6 میں شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ اس کے رسول کے مطیع فرما برداروں کا ساتھی کون؟ جی ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 59 یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جی ہاں، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، فضل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہے نہیں، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، یہ سب سے بہترین دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے جو فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو پوائنٹ نمبر 7 میں اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 8، تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ جی ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 82 اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو صرف ایسے ہی پڑھے نہ جاؤ بلکہ قرآن کے معنی اور تراجم پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے، تفسیریں بھی پڑھنی چاہیے، تفہیم بھی پڑھنے چاہیے، ہے نا، اس کا معنی بھی پڑھنے چاہیے۔ رمضان بہت اچھا موقع ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ترجمے کے ساتھ ایک قرآن کم از کم ہم ختم کریں۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 8 میں اس کو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 9، سلام کرنے اور جواب دینے کا حکم، سورہ نساء آیت نمبر 86 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب جو احسن طریقے سے دو، اچھے طریقے سے دو، بڑھا چڑھا کر کے، یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو اضافہ کر کے احسن طریقے سے دینا چاہیے، السلام علیکم ایسا کر کے نہیں دینا چاہیے بلکہ صاف لفظوں میں السلام علیکم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ نمبر 9 میں اس کو شامل کر لیں۔ آئے پوائنٹ نمبر 10، ایک مومن کے قتل پر 5 سزائیں، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ جی ہاں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر بلا عذر قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں، خالدًا فیہا دوسری سزا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب، اور وَلَعَنَهُ اور اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور وہ جو ہے سخت ترین عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ ایک مومن کے قتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر جو 5 سزائیں، 5 وعیدیں سنائی ہے، تو اس کو پوائنٹ نمبر 10 میں شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں کچھ متفرقات میں جو ہے پوائنٹ اخذ کر دیے ہیں۔ دیکھیں پوائنٹ نمبر 11 نماز قصر اور صلاۃ الخوف کے مسائل، پوائنٹ نمبر 12 میں منافقین کی سزا، پوائنٹ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کے شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، پوائنٹ نمبر 14 میں رسول اللہ اور صحابہ کرام کا راستہ چھوڑنا گمراہی کا سبب ہے، تو یہ اس کو بھی آپ چاہیں تو شامل کر لیں، اور جن لوگوں نے طریقہ درس نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ ناظرین، تو طریقہ درس قرآن یہ ہے، نمبر 1، وقت کا تعین کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، چونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے، یا اگر آپ نے 1 گھنٹہ بولنا ہے یا آدھا گھنٹہ بولنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پوائنٹس کو بھی ذہن نشی کرنا ہے، 5 کرنا ہے، 6 کرنا ہے، 7 کرنا ہے، 8 کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہلے آپ وقت کا تعین کر لیں، آپ کے پاس وقت کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2،
بیان کردہ پوائنٹس میں سے آسان پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ ظاہر ہے 10 پوائنٹس جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، تو تمام پوائنٹس کا ذہن نشی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں جو آپ کو آسان لگے، آپ کے لیے جو سہولت ہو، جس کو آپ بیان کر سکیں، جس کو اچھی طرح سے آپ جو ہے ذہن نشی کر سکیں، اسی پوائنٹس کو جو ہے آپ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہر پوائنٹس میں آیت نمبر درج ہے، اس کو سامنے رکھ کر تفسیر قرآن دیکھ لیں۔ یہ ضرور کریں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے آیت نمبر دیکھ کر کے تفسیر دیکھ لیں، تاکہ آپ کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، کسی بھی پوائنٹس کو طول نہ دیں، بلکہ سامعین کو اشارتاً بتلائیں کہ آج کے پارے میں فلاں جگہ، فلاں آیت میں فلاں حکم یا فلاں واقعہ گزرا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سامعین کی دلچسپی برقرار رہے گی اور لوگوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی کہ قرآن کو ہم پڑھیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو آدھا ادھورا واقعہ سناتے ہیں، آدھی چیزیں ہی بتلاتے ہیں، تو ان کو جو ہے پورا جاننے کے لیے جو ہے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ پورا واقعہ کس طرح سے کیسے ہے، ذرا اس کو جانیں، تو پھر ان کے اندر پڑھنے کا شوق ہوگا۔ تو آپ آیت نمبر یا بتا سکتے ہیں اشارتاً کہ یہ یہاں پر گزرا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، ایک درس میں بیان کردہ پوائنٹس کو دوسرے درس میں بیان نہ کریں، اس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں، سنانے کا جو ہے شوق ذوق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ایک پوائنٹ کو جب آپ بیان کر دیں تو دوسرے درس میں جو ہے اس کو بیان ہی نہ کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی درس میں جو ہے گزشتہ پوائنٹس میں سے کسی بھی چیز کو میں بیان ہی نہ کروں، تاکہ آپ بھی ان کو بیان نہ کریں۔ تو یہ ہے درس قرآن کا جو رمضان المبارک میں ہم بیان کرتے ہیں، اسی انداز میں، اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔